لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بحث گفتگو چل رہے تھے عقد الفضول لنفسه کے حوالے سے، اور اس میں بحث کل ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک معاملہ ہو جاتا ہے فضولی طور پر اور مشتری غاصب کی غاصبیت کو جانتے ہوئے بھی اگر اپنا پیسہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے تو اس کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ تسلیل لازم آتا ہے. اور اس صورت میں پھر بعد میں اگر معاملہ رد ہو جاتا ہے تو فقہاء نے کیا فرمایا، معاملہ رد ہونے کی صورت میں پھر فرمایا کہ اس صورت میں پھر جو ہے وہ مشتری کو اپنا پیسہ واپس نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے پیسے پر کیا کیا ہے، غاصب کو مسلط کیا ہے. تو لہٰذا یہ عدم استرجاع خود اس سے ایک نتیجہ لازم آیا. اس سے کیا نتیجہ ہوا کہ جب معاملہ رد ہونے کی صورت میں اپنے پیسہ واپس نہیں لے سکتا ہے، پھر یہ معاملہ حقیقی کے منافی ہے. اس کا مطلب یہ کہ معاوضہ حقیقی اس تک نہیں آیا. جب معاوضہ حقیقی اس تک نہیں آیا تو پھر اصل میں اجازت کی صورت میں بھی کیا ہے، پھر یہاں پر بے بلا ثمن لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ کیونکہ اجازت کی صورت میں پہلے کیا ہے، مشتری نے جو ہے ثمن پر کسی دوسرے غاصب کو مسلط کیا ہے. لہٰذا غاصب کو مسلط کرنے کی صورت میں پھر اس کا جو ہے وہ بعد میں یعنی جو ہے مالک کو تو نہیں ملے گا، وہ ثمن مالک کو نہیں ملے گا. تو مالک کو نہیں ملا تو کیا لازم آتا ہے، پھر مالک کے مبیع اس کے ہاتھ میں چلا جائے لیکن ثمن مالک کو نہ ملے تو یہ کیا ہے، بے بلا ثمن ہے. یہ اشکال لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، کل بیان کیا تھا. تو اسی اشکال کے اوپر آج انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو ہوگی. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ، شاید یہی وجہ، ہذا کا اشارہ اسی کل والا اشکال، یعنی کہ لزوم البیع بلا ثمن، یعنی بیع بلا ثمن کا لازم آنے والا جو اشکال ہے نا، یہی اشکال هذا هو الوجه، شاید اشکال کی وجہ یہ ہوگا. کس صورت میں؟ فی اشکال العلامہ فی التذکرہ، علامہ حلی نے اپنی کتاب تذکرہ میں جو اشکال لگایا ہے. ہاں جی، کس کے اوپر اشکال لگایا ہے؟ اسی عقد فضولی لنفسہ کے اوپر کہ اگر وہ غاصب ہو. ہاں جی، فضولی غاصب ہونے کے صورت میں وہ علامہ نے اشکال لگایا تھا. ہاں جی، اپنی کتاب تذکرہ میں کیا اشکال لگایا ہے؟ تو قال بعد الاشکال فی صحت البیع الفضولی مع جہل المشتری. اب انہوں نے اس مسئلے کا دو رخ کیا. علامہ نے مسئلے کا دو رخ کیا. پہلا مسئلہ یہ کہا ہے کہ اگر عقد الفضول لنفسہ ہو اور یہ غاصب ہو، فضولی غاصب ہے اور مشتری کو اس کی غاصبیت کے بارے میں کیا ہے، علم نہیں ہے، اس کی غاصبیت سے کیا ہے، جاہل ہے. ایک یہ صورت ہے کہ جہاں پر مشتری جاہل ہے اس کی غاصبیت سے اور اس کو مالک سمجھ کے پیسہ دے رہا ہے. ٹھیک. اور دوسری صورت کیا ہے، مشتری کو اس کی غاصبیت کا علم ہے پھر بھی پیسہ دے رہا ہے. علامہ پہلا اشکال کس مرحلے پر کرتا ہے؟ اضعاف والی صورت پر. اضعاف والی صورت کیا ہے کہ جہاں پر جاہل ہو، مشتری جاہل ہوتے ہوئے اپنے پیسہ اس کو دے رہا ہے، مالک سمجھ کے دے رہا ہے، تو پہلے علامہ نے کہا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کی صحت میں کیا ہے، اشکال ہے. اب یہ فرض اضعاف اشکال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غاصب ہے، اگرچہ نہیں جانتا ہے اس کی غاصبیت کو، لیکن پھر بھی اگر پیسہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے کی صحت میں اشکال ہے. اب اس کے بعد پھر آگے جا کے علامہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر مشتری کو غاصب کی غاصبیت کا علم ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ غاصب ہے، پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے اور پیسہ اس کو دے دے تو پھر یہ کہ فقط اشکال نہیں بلکہ اشکال ہے، اس سے بھی زیادہ بالاتر ہے. کیونکہ فرد اضعاف میں اشکال آ سکتا ہے تو فرد اقوا میں کیا ہے، بطرق اولا اشکال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلو ہے تو قال، علامہ نے فرمایا کتاب تذکرہ میں کیا فرمایا، بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی، پہلے اس نے اشکال کیا اس بیع فضولی کی صحت میں کہ اس بیع فضولی کا صحیح ہونا مشکل ہے. کب؟ مع جہل المشتری، جہاں پر مشتری جاہل ہو. کس سے جاہل ہو؟ یا اس کی غاصبیت سے جاہل ہو یا اس کی فضولیت سے جو بھی ہو، اس کی فضولیت اور اس کی غاصبیت سے جاہل ہو، یعنی اس کو فضولی نہ سمجھ رہا بندہ، یا اس کی غاصبیت کا اس کے علم نہیں ہے. علم نہ ہوتے ہوئے اس کو معاملہ کرے تو اس معاملے کی صحت میں کیا ہے، اشکال ہے. علامہ نے کہا تو اس اشکال کرنے کے بعد قال بعد، یعنی بعد کس کی بات ہے، پہلے اس کے یعنی جہل والی صورت پہ اشکال کرنے کے بعد قال، پھر آگے کیا فرمایا، قال کا مقولہ ہی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا، کیا فرمایا، ان الحکم فی الغاصب، کہ غاصب کے اندر حکم. غاصب کے اندر کون سا غاصب؟ کہ اگر کوئی شخص غاصب کے ساتھ معاملہ کرے، کوئی مشتری غاصب کے ساتھ معاملہ کرے، اپنا پیسہ غاصب کے ہاتھ میں دے دے اور غاصب سے کوئی چیز خریدے ما علم المشتری بالغصبیہ، جبکہ مشتری کو اس کی غاصبیت کا کیا ہو، مشتری کو پتہ ہے کہ یہ غاصب ہے، یہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے،
کسی اور کا مال مجھے فروخت کرا ہے اور یہ غاصب ہے، تو مشتری اس کی غاصبیت کو جانتا بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے تو کیا ہے؟ اشکال، یہ زیادہ اشکال ہے۔ پہلے تو اشکال تھا، کب اشکال تھا؟ جب اس کی مشتری غاصبیت سے جاہل ہو تو، لیکن جب اس کی غاصبیت کا علم ہو تو پھر کیا ہے؟ اشکال زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ اشکال ہے، پہلے سے زیادہ قوی تر اشکال آ جاتا ہے۔ اب کون سا اشکال آتا ہے؟ علامہ نے فرمایا تو نہیں ہے یہاں پر کہ اس میں کون سا اشکال آتا ہے، یہ علامہ نے صاف نہیں بتایا ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ شاید لعل الوجہ الاشکال ھذا، لیکن شاید علامہ کی اشکال میں اشکال سے جو مراد وہی اشکال ہوگا۔ کون سا اشکال ہوگا؟ کل والا اشکال۔ کون سا اشکال؟ بے بلا ثمن والا، کیونکہ کل کہا تھا نا، کیونکہ جانتے بوجھتے اپنا پیسہ جب غاصب کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اپنے پیسے پہ غاصب کو کیا کرتا ہے؟ وہ مسلط کرتا ہے۔ اب جب پیسے پر اس کو مسلط کرتا ہے تو پھر پیسہ اصل مالک کو نہیں ملے گا، تو پھر اصل مالک کی ملکیت سے مبیع تو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن ثمن اس کو نہیں ملتا ہے، تو یہ معاملہ کیا بنتا ہے؟ پھر وہ بے بلا ثمن بنتا ہے، اور لہٰذا یہ بے بلا ثمن صحیح نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے بلا ثمن کیا ہے؟ باطل نہیں ہے، باطل ہے۔ تو یہ اشکال ہوا انتہا کلام العلامہ سے تذکرہ۔ اب آتا ہے مصنف کا اس کے حوالے سے رد عمل۔ علامہ مصنف حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اقول ھذا الاشکال، دیکھو یہ جو اشکال بیع بلا ثمن والا جو اشکال ہے، یہ اشکال لازم ہونے کے لیے دو شرط ہیں، اگر وہ دو شرط صحیح ہوں تو اشکال لازم آتا ہے، لیکن اگر وہ دو شرط اگر لازم نہ آ جائے تو اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ کون سا اشکال ہے؟ ھذا الاشکال بناء علی تسلیمی، کیونکہ اس اشکال لازم آنے کے لیے پہلے مرحلے میں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اشکال لازم اس وقت آتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں۔ کس بات کو تسلیم کریں؟ ما نقل عن الاصحاب، کیونکہ اصحاب سے نقل کیا ہے نا، یہاں پر حاکی کون ہے؟ اصحاب سے حکایت کرنے والا علامہ نے اصحاب سے حکایت کیا ہے کہ اصحاب کی نظر میں یہ معاملہ بے بلا ثمن ہے، یہ معاملہ باطل ہے، یہ کہا تھا نا۔ تو پہلے مرحلے میں ہم اصحاب کی طرف جو نقل کیا ہے، یہ اس نقل کو ہم دیکھتے ہیں کیا یہ نقل درست ہے یا نہیں۔ اصحاب کی طرف جو نسبت دیا ہے، کیا واقعاً بھی اصحاب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ تو اولاً اصحاب کے اس حکم کو اگر ہم تسلیم کریں کہ اصحاب کے نظر میں یہ ہے تو اشکال آتا ہے، لیکن اگر یہ نقل ویسے نقل ہے، اصحاب کا نظرہ نہیں ہے، تو پھر اشکال لازم نہیں آتا۔ بعد تسلیم بناء علی تسلیمی، اگر ہم پہلے مرحلے میں اس بات کو تسلیم کریں، کس بات کو؟ کہ ما نقل عن الاصحاب، کہ جو اصحاب کی طرف سے نقل کیا ہے، اصحاب کی طرف جو حکم منسوب کیا ہے، اس کی طرف سے نقل کر کے جو علامہ نے فرمایا، کیا کہا تھا اصحاب نے؟ من انه ليس للمشتری استرداد الثمن مع رد المالک وبقائه، ٹھیک۔ تو پہلے مرحلے میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اصحاب نے جو کہا نا کہ اصحاب کے نظر میں اگر مالک معاملے کو رد کرنے کی صورت میں پھر مشتری اپنے پیسے سے رجوع نہیں کر سکتا، یہ کہا تھا نا۔ کیا کل کیا کہا تھا؟ آپ کی شاید ذہن میں ہے کل کیا کہنا ہم نے پہلے مرحلے میں کہ اصحاب کی طرف یہ حکم منسوب کیا، کیونکہ اصحاب کی نظر میں حکم یہ ہے کہ اگر مالک معاملے کو، یعنی مالک اصلی کو، یعنی معاملہ ہوا کس کے درمیان؟ غاصب فضولی کے درمیان اور مشتری کے درمیان، جو اس کی فضولیت کو جانتا ہے، اس کی غاصبیت کو بھی جانتا ہے، معاملہ ہوا۔ اب مالک اصلی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یا مالک اصلی اس کو رد کرے گا یا اجازت دے گا نا۔ تو کل ہم نے کیا کہا تھا؟ کل اصحاب کی طرف نسبت دے کر یہ کہا تھا کہ اگر غاصب مالک اصلی معاملے کو رد کرے، مالک اصلی کو پتہ چل جائے اور معاملے کو رد کرنے کی صورت میں پھر وہ مشتری جس نے اپنے پیسہ غاصب کے ہاتھ میں تھمایا ہے، وہ اپنے پیسے سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، اپنے پیسے کو واپس۔ تو لہٰذا اس اپنا پیسہ واپس نہیں لے سکتا، اس پہ بنیاد ہے کہ انہوں نے کہا کیونکہ پیسہ واپس نہیں لے سکتا ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے۔ اس کا پیسہ واپس نہ لے سکنے کا حکم لگانا اصحاب کی طرف سے، یہ خود دلیل ہے کہ یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے۔ اور جب یہ معاوضہ حقیقی نہیں ہے، معاوضے کے دائرے سے نکل گیا، تو نتیجے میں پھر اگر معاملہ صحیح ہو تو اجازت دینے کی صورت میں بھی کیا ہے، وہ پیسہ اس کو نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا تھا نا۔ تو لہٰذا پہلے مرحلے میں ہمیں فقہا کہ اس حکم کو ماننا پڑے گا کہ واقعاً فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو واپس نہیں لے سکتا، مالک معاملہ رد کرنے کی صورت میں اس پیسے کو واپس نہیں لے سکتا، اور اجازت دینے کی صورت میں یہ کہا تھا نا مع تسلیمی، اگر بات کو تسلیم کرے، علامہ نقل من اصحاب، کہ اصحاب سے جو حکم نقل کیا ہے، اصحاب کی طرف جو منسوب کیا ہے، کیا انہ لیس للمشتری استرداد الثمن، ہاں جی،
کہ مشتری کو اپنا پیسہ واپس لینے کا حق نہیں ہے ما رد المالک، کہ جب مالک معاملے کو رد کرے، وہ بقائی ہی اور اس کے بقا یعنی اس کے بقا یا اس کے معاملے کو رد کرنے کی صورت میں بھی، یعنی دو صورت ہو گیا نا، یا معاملہ رد کرے گا یا باقی رکھے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ فقہا کے نظر میں دونوں صورتوں میں مشتری کو اپنے پیسے پر حق نہیں ہے، کیونکہ دیا ہے، لہٰذا مالک رد کرے تب بھی اپنے پیسہ واپس نہیں لے سکتا، مالک اجازت دے تب بھی اپنا پیسہ واپس نہیں لے سکتا. اگر اس بات کو تسلیم کریں تب جا کے پھر یہ اشکال لازم آتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، فقہا کا حکم یہ صحیح نہیں، فقہا نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ فقہا نے فقط اس وقت کہا ہے کہ اگر مالک اجازت دینے کی صورت میں بھی تو پیسہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر رد کرنے کی صورت میں پھر وہ اپنے پیسہ واپس لے سکتا ہے. اگر اس والی صورت کو اگر ماننے کی صورت میں اشکال لازم نہیں آتا ہے. اور فقہا کے حکم کیا ہے؟ یہ حکم صحیح نہیں مصنف فرماتے ہیں. اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ اگر معاملہ رد کرنے کی صورت میں مشتری اپنے پیسہ واپس، اگر یہ نسبت درست ہو تو اشکال آتا تھا، لیکن یہ نسبت درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ نسبت درست نہیں ہے، کیونکہ فقہا کا نظریہ کیا ہے؟ فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر مالک معاملے کو رد کرنے کے صورت میں مشتری کیا کر سکتا ہے؟ اپنے پیسہ واپس لے سکتا ہے، لہذا پیسہ واپس لے سکتا ہے تو اشکال لازم نہیں آئے گا. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اس اشکال کا لازم آنے کے لیے دوسرا شرط کیا ہے؟ وہ بعد تسلیمی، اور ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اشکال اس وقت لازم آتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں. کیا تسلیم کریں؟ ان الوجہ فی حکمہم ذالک، یعنی فقہا نے حکم لگایا تھا نا، فقہا نے کیا حکم لگایا تھا کہ اگر مالک معاملہ رد کرنے کی صورت میں پھر مشتری اپنا پیسہ واپس نہیں لے سکتا. یہ کہا تھا نا. اب یہ پیسہ کیوں واپس نہیں لے سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس پیسہ واپس نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے اپنے پیسے پر غاصب کو کیا کیا؟ مسلط کیا، مطلقاً مسلط کیا. چاہے مالک ان بالفاظ دیگر ابھی تو مالک کا رد عمل کا پتہ نہیں ہے نا، کیونکہ ابھی پہلے مرحلے میں معاملہ ہو رہا ہے فضولی اور کس کے درمیان؟ غاصب کے درمیان، یعنی غاصب اور مشتری کے درمیان. ابھی مالک تو ادھر ہے، ابھی مالک کے رد عمل کا پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے مالک معاملے کو رد کرے، ہو سکتا ہے مالک معاملے کی اجازت دے. لیکن ادھر کیا کرے؟ مشتری اپنے پیسے پر اس کس کو مسلط کر رہا ہے؟ غاصب کو مسلط کر رہا ہے. اور ہم کہیں کہ مشتری اپنے پیسے پر جو غاصب کو مسلط کر رہا ہے اس کا یہ تسلیط مطلق ہے، یعنی گویا کہ مشتری غاصب کو اس طرح سے مسلط کر رہا ہے کہ میرا پیسہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، چاہے بعد میں مالک اجازت دے تب بھی تم اس سے مسلط ہو، چاہے مالک معاملے کو رد کرے تب بھی میرے پیسے پر تم مسلط ہو. اگر اس طرح سے اگر تسلیط کیا ہو مشتری نے غاصب کو پیسے پر، تب جا کے اشکال لازم آ جاتا ہے. اگر اس کا یہ تسلیط مطلق ہو، اجازت والی صورت اور رد والی صورت دونوں کے ساتھ، تب یہ اشکال لازم آتا ہے. کیونکہ جب اس نے مطلقاً مسلط کیا ہے رد و اجازت دونوں صورتوں کے ساتھ، پھر رد کرنے کی صورت میں پھر کوئی واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں نہیں، مشتری نے اگر غاصب کو اپنے پیسے پر مسلط کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ مسلط کیا ہے کہ اگر مالک اجازت دے، یعنی میں اپنا پیسہ تمہیں دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کا مالک معاملے کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مالک معاملے کی اجازت نہ دے اور معاملے کو رد کرنے کی صورت میں میرے پیسے پر تم مسلط نہیں ہو. اگر اس طرح سے اگر مقید انداز میں اگر مشتری نے مالک غاصب کو مسلط کیا ہے تو پھر واپس لے سکتا نہیں لے سکتا ہے؟ اپنے پیسے کو واپس لے سکتا ہے نا. تو لہذا تسلیط کی جو نوع ہے مختلف ہیں. اگر مشتری غاصب کو مطلقاً مسلط کے رد و اجازت دونوں صورت کے حوالے سے مطلقاً مسلط کرے تو بعد میں اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پیسے پر غاصب کو مسلط کرنے میں اس کو قید لگایا ہو کہ اجازت نہ دینے کی صورت میں تم، یعنی اجازت دینے کی صورت میں ہے لیکن اجازت نہ دینے کی صورت میں مجھے واپس لینے کا حق ہے، پھر واپس لے سکتے نہیں لے سکتا ہے. تو لہذا تسلیط کی تین قسم ہو گیا. ایک تسلیط مطلق، ایک تسلیط فقط اجازت والی صورت کے ساتھ، ایک تسلیط فقط رد کی صورت کے ساتھ. تو لہذا اگر فقط رد والی صورت کے ساتھ اگر تسلیط کیا ہو، یعنی تو رد کے باوجود بھی تم مسلط ہو تو صورت پہ، لیکن رد والی صورت کے ساتھ مقید نہ کرے، فقط اجازت کی صورت کے ساتھ مقید کرے تو پھر اس کو اپنے پیسہ واپس لینے کا حق حاصل ہے. تو لہذا کیا فرماتے ہیں؟ وہ بعد تسلیمی. یہ اشکال اس وقت لازم آتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں. کس بات کو؟ ان الوجہ فی حکمہم، کہ فقہا کا حکم کی وجہ. کون سا حکم؟ ذالک سمراتی نے عدم و رد، عدم و استرداد ثمن. فقہا نے جو عدم و استرداد ثمن کا جو حکم لگایا ہے کہ مشتری کو اپنا ثمن واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے،
اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ فقہا کے اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ وہ مطلق التسلیط. فقہا کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ مطلقاً مسلط کیا ہے مشترین ثمن پر غاصب کو. مطلق کس حوالے سے؟ کس حوالے سے مطلق؟ علی تقدیری الرد والاجازہ، کہ مشتری نے اپنے پیسے پر غاصب کو مطلقاً مسلط کیا تھا کہ میرے پیسے پر تم مسلط ہو، چاہے بعد میں مالک اجازت دے تب بھی مسلط ہو، مالک اجازت نہ دے رد کرے تب بھی تم مسلط ہو. تو اس صورت میں کیونکہ وہ مطلق مسلط کرتا ہے، مطلقاً مسلط کرنے کی صورت میں رد کے باوجود بھی وہ اپنے پیسہ واپس نہیں دے سکتا. نہیں آنے نا. ہاں جی. لا تسلیط المراع، لیکن فقہا کے حکم کی وجہ یہ نہیں کہ وہ تسلیط یعنی کہ مشتری کا فضولی کو اپنے ثمن پر مسلط کرے. کس طرح مسلط کرے؟ المراع بعدم الاجازت البیع، اس شرط کے ساتھ کہ اگر مالک بے کی اجازت نہ دے دیں حج تو اس صورت میں تم مسلط ہو. یعنی فقط رد والی صورت کے ساتھ مسلط کریں کہ اگر مالک اجازت نہ دینے میں پیسہ تمہیں دیتا ہوں، اگر مالک اجازت دے دیں تو اس صورت میں پھر یہ پیسہ جو ہے اپنے مالک کو مل جائے گا. لیکن اگر مالک اجازت نہ دے تو پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ میرے پیسے پر تم مسلط ہو سکتے ہو. تو لہٰذا عدم الاجازت کے ساتھ مقید کر کے اگر مسلط کرنے کی صورت میں پھر یہ اشکال لازم، اگر یہ اشکال یعنی بے بلا ثمن لازم آتا ہے نا. اشکال کیا ہے؟ آپ کو اشکال کا یعنی بے بلا ثمن لازم آنے والا اشکال ہے نا. تو بے بلا ثمن والا اشکال کب لازم آتا ہے؟ اگر اس کا تسلیط اجازت اور رد والی صورت دونوں کو شامل ہو. یعنی کہ اجازت والی صورت میں بھی غاصب مسلط رہے گا، رد والی صورت میں بھی غاصب مسلط رہے گا نہیں رہے گا. لیکن اگر رد والی صورت کے ساتھ مختص کرے اپنی تسلیط کو، یعنی کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اجازت دے دے تو پھر وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا، مالک کو ملے گا. لیکن اگر مالک اجازت نہ دے تو پھر تمہیں حق ہے کہ میرے پیسے کو تم ہڑپ کر سکتے ہیں. اگر عدم الاجازت والی صورت کے ساتھ مسلط کر کے اس طرح کی شرط کے ساتھ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اگر مالک اجازت دینے کی صورت میں کیا بنے گا؟ پھر اجازت دینے کی صورت میں آٹومیٹیکلی وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ اجازت نہ دینے کی صورت میں تم مسلط ہو، لیکن اجازت دینے کی صورت میں تم مسلط نہ ہو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اجازت دینے کی صورت میں پیسہ کس کو ملے گا؟ اصل مالک کو مل جائے گا. تو لہٰذا بے بلا ثمن لازم آیا نہیں آیا. اجازت دینے کی صورت میں کوئی بے بلا ثمن لازم نہیں آتا ہے. لیکن رد کرنے کی صورت میں پھر کیونکہ سرے سے معاملہ ہی رد ہوا تو پھر بے کا موضوع منتفی ہو جائے گا. تو نتیجے میں خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پھر مشتری ثمن پر مغاصب ثمن پر مسلط ہوگا نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ بے بلا ثمن کا اشکال لازم ہی نہیں آتا. اگر اس نے اپنے تسلیط کو مقید کیا ہو عدم الاجازت والی صورت کے ساتھ تو پھر اجازت کی صورت میں تسلیط نہیں ہوگا، عدم اجازت کی صورت میں تسلیط ہوگا. لیکن عدم اجازت کی صورت میں پھر خود بخود معاملہ یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہذا لا تسلیط المراع بعدم الاجازت البیع، نہ کہ وہ تسلیط کی جس میں اس نے کیا شرط رکھا ہو کہ اگر بے کی اجازت نہ دے تو تم مسلط ہو، اجازت نہ دے تو پھر تم مسلط ہو، لیکن اجازت دے تو تم مسلط نہ ہو. تو اس صورت میں بلا ثمن فالبيع بلا ثمن يلزم ان البيع بلا ثمن يلزم متى؟ اذا كان التسليط مطلقا في صورة الرد والاجازة. فإذا كان المشتري للغاصب ماذا؟ أنت مسلط على الثمن سواء أجاز المالك أو لم يجز، فحينئذ يلزم هناك بيع بلا ثمن. وأما لو كان التسليط مقيدا بصورة عدم الإجازة أي بصورة الرد، فحينئذ لو أجاز المالك فلا يصدق هنا التسليط، فيدخل الثمن في ملك المالك الأصلي. صحیح ہے؟ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو شرط ہیں. اس اشکال کا لازم آنے کے لیے دو شرط ہیں. پہلے یہ کہ فقہا کے حکم کو ہم تسلیم کریں، فقہا کے حکم کو کہ اگر معاملہ رد کرنے کے صورت میں پھر مشتری اپنے سامان کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اس حکم کو تسلیم کریں. جبکہ یہ حکم درست نہیں ہے، وہ رجوع پھر بھی کر سکتا ہے. اور دوسری شرط اشکال کب لازم آتا تھا؟ اگر مشتری کا تسلیم اگر کیا ہو؟ رد مطلق ہو، اجازت اور رد دونوں صورت کے ساتھ اگر تسلیم کیا ہے تو پھر اشکال لازم آتا ہے کہ اجازت کی صورت میں بھی وہ مسلط ہوگا، رد کی صورت میں بھی. پھر اس صورت میں پھر وہ اپنے پیسے سے جو ہے پھر بعد میں اجازت والی صورت میں بھی معاملہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر رد والی صورت کی صورت میں پھر اجازت کی صورت میں معاملہ صحیح ہو جائے گا، پھر اشکال لازم نہیں گا. یہ تو اشکال کے تو یہ تو اشکال. اب تیسرا جواب، مصنف کا تیسرا جواب
پہلا تو جواب ہو گیا. تیسرا جواب یہ کہ ان کے باوجود بعد تسلیم ھذا و بعد تسلیم، یعنی دو باتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود اشکال کب آتا ہے؟ انما یتوجہ الاشکال علی القول بالنقل. یہ اشکال کب لازم ہے؟ یہ سمجھیے کہ کل والے جو اشکال کا جواب ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کل کہا تھا نا، جو سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی آ رہا ہے کہ یہ اشکال کس صورت میں لازم آتا ہے؟ بے بلا ثمن ہونے کا اشکال وہاں لازم آتا ہے کہ اگر ہم اجازت کو کیا کرا دیں؟ ناقل کرا دیں. تو اجازت کو ناقل کرا دینے کے صورت میں کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر دو تین مرحلہ ہو گیا. پہلا مرحلہ معاملہ ہوا، عقد ہوا، کس کے درمیان؟ مشتری اور غاصب کے درمیان معاملہ ہوا، بعت و شریت ہوا نہیں ہوا. پھر دوسرے مرحلے میں نقل و انتقال، کیونکہ پیسے کا قبضہ دینے کا مسئلہ کب آتا ہے؟ عقد کے بعد آتا ہے نا. پہلے مرحلے میں عقد ہوا، بعت و شریت، فضولی نے کہا، غاصب فضولی نے کہا بعت کا ھذا کتاب، پھر مشتری نے کہا قبلت، ٹھیک. پھر دوسرے مرحلے میں اقباض ہوا. اقباض کیا ہوا؟ غاصب نے اس مرض کتاب کو، غیر کی کتاب کو مشتری کے ہاتھ میں دے دیا، اور مشتری نے پیسہ کو کس کے ہاتھ میں تھمایا؟ مشتری نے پیسے کو غاصب کے ہاتھ میں تھمایا. یہ دوسرا مرحلہ. پھر تیسرے مرحلے میں مالک نے کیا کیا؟ اجازت دے دیا، اجازت. تو پھر اجازت کا رتبہ بعد میں ہے، اور نقل و انتقال کا رتبہ قبضہ پہلے ہوا ہے. کس کا قبضہ؟ پیسے پر غاصب کا قبضہ پہلے، اور پھر بعد میں اجازت دوسرے. اور ہم نے اجازت کو کیا کرا دیا؟ ناقل. اور اجازت کے ناقل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس مرحلے میں جو ہی اجازت تو کہے گا اسی وقت ہی نقل و انتقال ہوگا. جب مالک کی طرف سے اجازت تو کہے تو اسے اجازت تو کے ذریعے سے اسی وقت ہی پیسہ یعنی مبی کی مالک کی ہاتھ میں آنا چاہیے، اور سامان جو ہے وہ یعنی وہ نہیں، سامان بائع کے ہاتھ میں جاتا ہے اور مبی مشتری کے ہاتھ میں جاتا ہے، اجازت تو. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ سامان کو مالک اصلی کے اپنی ملکیت میں آنا چاہیے. اجازت تو پہلے ہی سامان کہاں آنا چاہیے تھا؟ اس کے مالک اصلی جو کہ مجیز ہے اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے. لیکن اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے مرحلے میں کیا ہوا ہے؟ پہلے مرحلے میں مشتری نے پیسے پر کس کو مسلط کیا ہے؟ غاصب کو مسلط. تو لہٰذا غاصب کا تسلط پہلے ہے جبکہ اجازت تو بعد میں ہے. تو لہٰذا کیا نقل ملکیت ہوگا؟ اب وہ سامان پہلے ہی دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو اجازت تو کہنے سے نقل ملکیت کے لیے کوئی رہے گا؟ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اشکال کب آتا ہے؟ اگر ہم اجازت کو ناقل ماننے کی طرف میں اشکال لازم آ جاتا ہے، کیونکہ نقل ملکیت بعد میں ہونا تھا. لیکن نقل ملکیت ہونے سے پہلے پیسے پر غاصب کا تسلط جم گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اجازت کو ہم کاشف کرا دیں تو اجازت کاشف کرا دینے کا معنی کیا ہے؟ اجازت کاشف کرا دینے کا معنی یہ ہے کہ یوں ہی عقد ہو جائے گا، بعت و شریت ہوگا، جس سے بعت و شریت ہی کیا کرتا ہے؟ یہی نقل ملکیت کرتا ہے کہ آپ نے یوں ہی بعت کہا اور دوسرے نے قبلت کہا تو فوراً ہی بعت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ مبی مشتری کی ملکیت میں جاتا ہے اور ثمن بائع کی ملکیت میں جاتا ہے. کون سے بائع کی؟ جو کہ بائع اصلی ہے، جو مالک اصلی ہے. اور اس کے بعد عقد کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ مشتری نے ثمن پر غاصب کو مسلط کیا، ٹھیک. تو لہٰذا یہاں کیا ہوا؟ نقل ملکیت پہلے ہوا، ثمن پر مالک اصلی کی ملکیت پہلے جم گیا بعت کے ذریعے سے، اور دوسرے مرحلے میں غاصب کا تسلط. تو لہٰذا تسلط بعد میں ہے لیکن نقل ملکیت پہلے ہے نہیں ہے. تو تسلط بعد میں ہے نا. تسلط تو عقد کے بعد کیا ہے؟ پہلے عقد کرنے کے بعد پھر مشتری نے اپنے پیسے پر غاصب کو مسلط کیا. لیکن پیسے پر غاصب کو مسلط کرنے سے پہلے بعت و شریت کے ذریعے سے پیسہ کس کی ملکیت میں چلا گیا ہے؟ دوسرے بائع اصلی کی ملکیت میں گیا ہے. تو لہٰذا اگر مسلط کیا بھی ہے مشتری نے پیسے پر تو پھر مشتری نے اپنے پیسے پر مسلط نہیں کیا بلکہ کس کے پیسے مسلط کیا؟ مالک اصلی کی ملکیت میں جو پیسہ گیا تھا غیر، وہ ابھی پیسہ غیر کا پیسہ بن کا اپنا پیسہ نہیں ہے، غیر کا پیسہ بن گیا تھا. نقل ملکیت کی وجہ سے اس غیر کے پیسے پر غاصب کو مسلط کیا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، اپنے پیسے پر مسلط نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اشکال کب لازم آتا ہے؟ اگر اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں اشکال لازم آتا ہے، اجازت کو کاشف ماننے کی صورت میں اشکال لازم نہیں آتا ہے. تو لہٰذا انما یتوجہ علی القول بالنقل، یہ اشکال اس وقت لازم آتا ہے کہ اگر اجازت کو ہم ناقل مانیں، کیونکہ ناقل مانے تو کیا ہوتا ہے تو ان تسلیط المشتری للبائع علی الثمن، کیونکہ ناقل والے صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مشتری کا بائع غاصب کو ثمن پر مسلط کرنا. یہاں بائع سمجھ بائع غاصب، مشتری کا بائع غاصب کو ثمن پر مسلط کرنا پہلے ہے. کس سے پہلے؟ قبل انتقال الثمن الی ملک المبیع الاصلی،
اس سے پہلے کہ جو ثمن اجازت کے نقل کب ہونا ہے؟ نقل ملکیت اجازت کے بعد ہونا تھا، ابھی اجازت آیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے مشتری نے ثمن پر غاصب کو مسلط کیا ہے، اس سے پہلے کہ قبل انتقال الثمن الی مالک المبیع الاصلی، کی ثمن کا مالک اصلی کی ملکیت میں جانے سے پہلے کب جانا تھا؟ اجازت کے ذریعے سے جانا تھا نا، اس اجازت کے ذریعے ثمن مالک اصلی کی ملکیت میں جانے سے پہلے ثمن پر کس کا تسلط جم گیا؟ غاصب کا تسلط جم گیا، یہ ہاں جی۔ تو جب غاصب کا ثمن پر تسلط جم گیا تو پھر فلا یبقى مورد للاجازت، تو پھر اجازت کیونکہ مورد باقی رہا، اجازت کا کوئی مورد باقی نہیں رہا، پھر مالک اگر اجازت بھی دے تو کس کی اجازت ہے؟ اجازت دینے کے باوجود پیسہ تو اس کو نہیں ملے گا نا، پیسہ تو غاصب نے ہڑپ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَاشِفِ، لیکن اگر ہم اجازت کو کاشف مانیں، اجازت کو کیا کہیں؟ کاشف کہیں، تو اجازت کاشف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فلا یتوجہ اشکال مثلا، تو اجازت کاشف ہونے کے سامنے سرے سے یہ والا اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ کون سا اشکال؟ بیع بلا ثمن والا اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں لازم نہیں آتا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں پھر کاشف فقط اجازت کاشف نہیں ہوگا نا، رد بھی کاشف ہوگا۔ جب آپ اجازت کو کاشف قرار دیتے ہیں تو رد بھی کاشف ہوگا نا، تو لہذا اجازت بھی ایک چیز کو کشف کرے گا، رد بھی ایک چیز کو کشف کرے گا۔ مالک یا رد کرے گا یا اجازت دے گا، تو مالک کی اجازت بھی کاشف ہے، دوسری طرف مالک کا رد بھی کاشف ہے۔ تو رد کس کی کاشف ہے؟ لأن الرد کاشف، فرض کر اگر مالک معاملے کو رد کرے، کون سے معاملے کو؟ جو غاصب اور مشتری کے درمیان میں ہوا ہے نا، اس معاملے کو مالک اصلی آ کر رد کرتا ہے تو اس کا یہ رد کیا بنتا ہے؟ کاشف بن جاتا ہے، یہ کشف کرتا ہے۔ کس بات کو؟ ان کون تسلیط المشتری تسلیطا له علی مال نفسه، کہ مشتری نے جس پیسے پر غاصب کو مسلط کیا تھا وہ اپنے پیسے مسلط کیا، کیونکہ معاملہ تو رد ہوا نا۔ جب معاملہ رد ہوا تو معاملہ رد ہونے کے دوران میں جو کتاب مالک اصلی کا تھا وہ اپنی ملکیت میں رہا نہیں رہا۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ اس کتاب پہ ہوا تھا جو غیر کا تھا، جو کہ مالک اصلی کا تھا، اس کو دیا تھا پیسے کے مقابلے میں 10,000 دینار کے مقابلے میں۔ تو اگر یہ معاملہ صحیح ہو تو کیا ہونا تھا؟ پیسہ مالک اصلی کا بننا تھا، کتاب مشتری کا بننا تھا نہیں بننا تھا، لہذا پیسہ مالک اصلی کا پیسہ ہونا تھا۔ لیکن مالک نے معاملہ رد کیا، مالک نے معاملہ رد کیا تو اس کے رد نے کشف کر دیا کہ اس طرح سے گویا کہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب معاملہ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر پیسہ کس کا ہے؟ اب بھی مشتری کا ہی پیسہ ہے، اور کتاب ہے وہ بھی مالک اصلی کا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر اگر یہاں پر اس معاملے کے ذریعے سے مشتری نے پیسے پر غاصب کو مسلط کیا ہے تو پھر کون سے پیسے پر مسلط کیا ہے؟ مشتری کے اپنے پیسے پر مسلط کیا نا، کیونکہ پیسہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، کہیں گیا نہیں ہے، نقل ملکیت نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس نے اپنے پیسے پر غاصب کو مسلط کیا تھا۔ جب اپنے پیسے پر مفت میں غاصب کو مسلط کرتا ہے تو پھر آپ کو پیسہ واپس نہیں ملے گا، یقینی بات ہے، ہاں جی۔ تو لہٰذا رد کاشف، اس کا یہ رد کاشف ہے کہ ان کون تسلیط المشتری تسلیطا له علی مال نفسه، کہ مشتری نے اگر پیسے پر غاصب کو مسلط کیا تھا تو کون سے پیسے پر مسلط کیا تھا؟ مشتری کے اپنے پیسے پر، کسی اور کے پیسے پر نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ اب اجازت دینے کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ دوسری طرف والاجازہ کاشفۃ، کہ اگر مالک اصلی رد نہ کرے بلکہ معاملے کی اجازت دے تو پھر اس کا یہ اجازت بھی کاشف بنے گا۔ کس چیز کے لیے کاشف بنے گا؟ ان کونہ تسلیطا لہ، کہ یہاں پر اجازت تو بعد میں ہوا ہے، معاملہ پہلے ہوا ہے، اور اجازت سے پہلے قسم کا نقل ملکیت قبضہ بھی ہوا ہے۔ کون سا قبضہ ہوا ہے؟ پیسے پر غاصب کا قبضہ، کیونکہ اجازت بعد میں ہوا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن معاملہ ہوا، ہفتے کے دن معاملہ ہوا، اتوار کے دن مشتری نے پیسہ کس کے ہاتھ میں دیا؟ غاصب کے ہاتھ میں دیا، مشتری نے غاصب کے ہاتھ میں پیسہ دیا اتوار کے دن، اور پیر کے دن مالک اصلی نے کیا کیا؟ اجازت دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر اجازت کاشف ہے۔ اجازت کاشف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت کشف کرتا ہے کہ جس دن عقد ہوا اسی دن نقل ملکیت ہوا، اور اسی دن پیسہ کس کا بن گیا؟ مالک اصلی کا بن گیا، اور اسی دن جو ہے مبیع کس کا بن گیا؟ یعنی جو ہے مشتری کا بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور تسلیط کس دن ہے؟ اتوار کے دن۔ تو تسلیط سے پہلے کیا ہوا تھا؟ پیسہ کس کی ملکیت میں گیا ہے؟ مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل ہوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اجازت کاشف ہے کس بات کے لیے؟ کہ کونہ تسلیطا لہ، کہ مشتری نے پیسے پر مسلط کیا تھا غاصب کو، کون سے پیسے پر؟ علی ما یملکہ غیرہ،
اس پیسے پر کہ جس کا دوسرا بندہ مالک بن گیا تھا. اب یہ مشتری کا اپنا پیسہ نہیں رہا ہے مسلط کرتے وقت، بلکہ وہ پیسہ کس کا بنا ہے؟ مالک اصلی کا پیسہ بنا ہو. کیسے بنا ہے؟ بالعقد السابق علی تسلیط الحاصل الاقبال، کیونکہ عقد پہلے دن ہوا ہے ہفتے کے دن اور تسلیط اتوار کے دن ہوا ہے. اور ہفتے کے دن والے عقد نے کیا کام دکھایا ہے؟ ہفتے کے دن والے عقد نے یہ کام دکھایا ہے کہ پیسے کو خود بخود مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل کیا ہے. تو لہٰذا پیسہ ہفتے کے عقد کے ذریعے سے مالک اصلی کی ملکیت میں گیا ہے، اور اتوار کے دن غاصب کو اس پر مسلط کیا ہے. تو غاصب کا تسلط بعد میں ہے اور مالک اصلی کے ملکیات پہلے مرحلے میں ہے. تو لہٰذا اگر مشتری نے اگر مسلط کیا تو اپنے پیسے پر مسلط نہیں کیا ہے، بلکہ مشتری نے پیسے جو غیر کے پیسہ تھا جو مالک اصلی کا، اس کے پیسے پر جو ہے غاصب کو مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا وَلِجَازَ كَافٍ عَنْ كَوْنِهِ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، اس پیسے پر غاصب کو مسلط کیا مشتری نے کہ جس پیسے کا مالک وہ مالک اصلی بن گیا تھا. کس طرح بن گیا تھا؟ بالعقد السابق علی تسلیط، اس عقد کے ذریعے سے جو کہ تسلیط سے پہلے دن انجام پایا تھا. الحاصل بالعقد، کون سا تسلیط؟ کیونکہ تسلیط حاصل ہوا ہے اقباض کے ذریعے سے جو کہ یوم الاحد کے دن ہوا. ٹھیک ہے، ہوا نہیں ہوا. جبکہ عقد ہفتے کے دن ہوا اور ہفتے کے دن پیسہ مالک اصلی کی ملکیت میں منتقل ہوا ہے. تو نتیجے میں پھر یہ کس کا مال پیسہ ہے؟ مشتری کا اپنا پیسہ نہیں بلکہ مالک کے پیسے پر غاصب کو مسلط کیا ہے. تو پھر کسی اور کے پیسے پر اس کا تسلط چلتا نہیں ہے. حج ولذا، اسی وجہ سے لو لم یغبس الثمن، اسی وجہ سے اجازت اگر کاشف ماننے کی صورت میں فرض کرو اگر سامان پر ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہو. کس نے؟ غاصب نے سامان پر بالفرض قبضہ نہ کیا ہو، حتی اجاز المالک، یہاں تک کہ پیسہ اس کے قبضے میں جائے بغیر مالک معاملے کی اجازت دیتا ہے، اور رد یا معاملے کو رد کرتا ہے. تو اس رد میں پھر لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری، تو پھر غاصب کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس پیسے کو یا تو مشتری کے ہاتھ سے چھین کے لے جائے یا مالک اصلی کے ہاتھ سے چھین کے جائے. کیونکہ آپ مسلط ہوا، اگر مسلط ہوتے تو پھر رد کی صورت میں پھر آپ پر آپ کا کنٹرول ہونا تھا. لیکن آپ نے سرے سے آپ کے تسلط میں آیا ہی نہیں ہے اور آپ کا مالک سرے سے بنا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نہ مشتری سے اس کو لے سکتا ہے نہ مالک اصلی سے اس کو واپس لے سکتا ہے. حج وسیاتی فی مسئلہ جواز تتبع العقود للمالک تتمۃ العقود، اور انشاءاللہ اصل جو بعد میں جو موضوع آئے گا نا تتبع العقود کا جو مسئلہ ہے، مالک کے لیے اگر چند عقود پہ در پہ مالک کے معاملات پہ ہو جاتا ہے تو پھر آیا یہ عقود مالک کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس مسئلے میں تفصیلاً جس پہ گفتگو ہو جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.